اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی رولز اینڈ ٹیکنیکلٹیز آف ڈرافٹنگ آف سول اپیلز۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایک ٹیکنیکل سا معاملہ ہے، اور میں اپنے ناقص علم کی بنا پہ ایک سول اپیل کو ڈرافٹ کرنے کے حوالے سے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلا اصول ہے سول اپیل کو ڈرافٹ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ عدالت ماتحت کی ڈگری کے خلاف اعتراضات جو بھی آپ نے کرنے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ سے اور صراحت کے ساتھ تحریر کرنے ہیں، پہلی بات۔ کیونکہ عام اور روایتی طور پر گراؤنڈز آف اپیل میں جو عذرات ہیں وہ تحریر نہیں ہونے چاہیے، جن کا ما سوائے ان گراؤنڈز کی لینتھ کے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ مثلا یہ عذر کہ حکم عدالت ماتحت خلاف قانون، خلاف واقعات اور خلاف انصاف ہے۔ ہر وہ نقطہ یا وہ لیگل پوائنٹ جس پر عدالت ماتحت نے لیگل یا فیکٹ کے اعتبار سے غلطی کی ہے، آپ نے اس لیگل یا فیکٹ کے پوائنٹ کو علیحدہ اور وضاحت سے درج کرنا ہے۔ یعنی وہ خاص نقطہ جس کی روح سے عدالت ماتحت جس کے ڈگری آرڈر کے خلاف اب اپیل میں آ رہے ہیں، اس نے لیگل مسٹیک کی ہو، یا خاص واقعات جن پر عدالت نے ماتحت جو عدالت ہے اس نے غلط فیصلہ دیا ہو، یا وہ خاص نظریہ جو عدالت ماتحت نے قائم کر لیا ہے اور وہ جسٹس اور ایکوٹی کے اصولوں کے خلاف ہے، انصاف کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ اب ان تمام پوائنٹس کو علیحدہ علیحدہ اور صراحت سے آپ نے لکھنا ہے۔ اگر کوئی اعتراض علیحدہ طور پر نہیں لیا گیا تو عدالت اس پر بحث سننے سے انکار کر سکتی ہے، خواہ وہ اعتراض اور عذر کتنا ہی امپورٹنٹ نہ ہو، لیکن چونکہ آپ ڈرافٹنگ میں مس کر چکے ہیں، اس کو آپ نے وہ تو اٹھایا ہی نہیں ہے، اب آ گئے ہیں اس اعتراض کو لے کے۔ اب جس وقت آپ ڈرافٹ کر رہے تھے اس وقت سوئے ہوئے تھے آپ۔ دوسری بات، گراؤنڈز آف اپیل کے حوالے سے جو اعتراضات میں جب بھی آپ نے گراؤنڈز لینی ہے اور اس گراؤنڈز میں اعتراضات اٹھانے ہیں تو اس میں اختصار کا دامن نہیں چھوڑنا، طوالت سے گریز کرنا ہے، کیونکہ اعتراضات بغیر غیر ضروری تفصیل کے آسان اور مختصر زبان میں لکھنے چاہیے۔ اب خاص طور پر جس طرح سے ہم لوگ یہ اعتراض لے لیتے ہیں کہ مدعی کے گواہان نے مکمل طور پر ثابت کر دیا ہے کہ مدعی اس جائیداد متداویہ کا مالک اور قابض ہے، لیکن مدعا علیہ کی اس کے برعکس شہادت کے مدعی اس جائیداد متداویہ کا مالک نہیں ہے۔ اب یہ چیز ناقابل اعتماد ہے اور عدالت ماتحت نے اس پر یقین کرنے اور مدعی کی شہادت پر فوقیت دینے میں غلطی کی ہے، اور ماتحت عدالت اس لیے غلط نتیجے پر پہنچی ہے کہ مدعی جو ہے وہ جائیداد متداویہ کا مالک اور قابض نہیں ہے۔ اب یہ ایک بونگا سا اعتراض ہم اٹھا رہے ہیں
جو کہ بنیادی اصولوں، جو اختصار کے بنیادی اصول ہیں، ان سے جسٹیفائی نہیں ہوتا ہے۔ اب اسی بات کو اگر ہم اتنی لمبا معاملے، اتنا گھما پھرا کے لے کے آ رہے ہیں، اگر ہم اس طرح لکھ لیں کہ عدالت ماتحت کا یہ نتیجہ کہ مدعی جائیداد متنازعہ کا مالک نہیں ہے، شہادت بر مثل کے منافی ہے۔ بات تو وہی ہے جو ہم نے ایک لمبے پیرے میں دی ہے، لیکن اتنی سی بات کہ عدالت ماتحت کا یہ نتیجہ نکالنا اپنی فائنل ججمنٹ میں کہ مدعی جو ہے وہ جائیداد متداویہ کا مالک نہیں ہے، یہ شہادت بر مثل، جو مثل ہے، جو فائل ہے، جو شہادتیں آئی ہیں اس فائل میں، ان کی منافی ہے۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خواہ مخواہ کی جو گراؤنڈز آف اپیل میں اعتراضات کے حوالے سے آپ نے لمبا چوڑا جو آپ نے تحریر کرنا ہے نا معاملہ، ادھر سے کان پکڑ کے ادھر سے کان، اختصار کے ساتھ، بریوٹی، کیونکہ اختصار ہی سیول اپیل کی ڈرافٹنگ کا حسن ہے۔ اور اس کے بعد ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی اعتراضات آپ اٹھا رہے ہیں گراؤنڈز آف اپیل میں، وہ آپ نے کہانی نہیں اس کی بیان کرنی، ایک لمبی چوڑی سٹوری نہیں شروع کر دینی، یا اس پہ بحث تحریر نہیں کر دینی ہے۔ جو بھی اعتراضات اٹھانے ہیں گراؤنڈز آف اپیل میں، مطلب کی بات کرنی ہے، گھما پھرا کے بات نہیں کرنی صاحب، کیونکہ اعتراضات جب بھی گراؤنڈز میں لینے ہیں اختصار کے ساتھ، بغیر غیر ضروری تفصیل کے ہونے چاہیے، مطلب کی بات کریں، بحث کی صورت میں تحریری بحث نہیں چاہیے۔ اعتراض میں دیے گئے جو واقعات ہیں غیر ضروری تفصیل اور بحث کی شکل میں نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اعتراض بذات خود علیحدہ مختصر تحریر کے اوپر مشتمل ہونا چاہیے، اور اس طرح علیحدہ نمبر پر گراؤنڈز آف اپیل میں اس اعتراض کو تحریر میں لانا چاہیے۔ مثلا اگر بانڈ پر رقم کے لین دین کا فرض کریں آپ کیس کر رہے ہیں، تو میمو آف اپیل میں یہ درج کرتے ہیں، فرض کریں آپ کر دیتے ہیں کہ مدعا علیہ بانڈ میں درج مکمل رقم مبلغ 2 لاکھ روپے وصول کر چکا ہے، اور مدعا علیہ کی یہ کہانی کہ اس نے 2 لاکھ روپے میں سے صرف 50,000 روپے وصول کیے ہیں، غلط ہے۔ اب یہ جو ہم نے اعتراض بیان کیا ہے، یہ واقعات کو بیان کرتا ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعات ہیں، اعتراض نہیں ہے۔ فیکٹ جو ہیں وہ تو واضح ہیں۔ اگر عدالت ماتحت کی اس فائنڈنگ کو پلینٹیف کی نگیٹ کرتے ہوئے ڈیفینڈنٹ نے فرض کریں 2 لاکھ روپے سے ہر جو نوٹ ہے اس کے عوض میں صرف 50,000 روپے وصول کیے، اس کو چیلنج کرنا مقصود ہے، تو پھر گراؤنڈز آف اپیل میں یہ طریقہ کار تو بالکل ہی بونگا ہے، جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی مدعا علیہ جو ہے بانڈ میں درج شدہ رقم 2 لاکھ روپے وصول کر چکا ہے، اور مدعا علیہ کی
یہ کہانی کہ اس نے 2 لاکھ روپے میں سے صرف 50,000 روپے وصول کیے ہیں، یہ واقعات ہم نے جو بیان کیے ہیں یہ واقعات ہیں، اعتراض نہیں ہے صاحب۔ یہ بڑی ٹیکنیکلٹی ہے، ایک اہم جو ہم غلطی کر جاتے ہیں، بلکہ ہمیں میمو آف اپیل میں اس اعتراض کو علیحدہ عذر کے طور پر عدالت ماتحت کی یہ فائنڈنگ کہ مدعا علیہ نے 2 لاکھ روپے میں سے صرف 50,000 روپے وصول کیے ہیں، شہادت بر مثل کے منافی ہے، یا یہ کہ کسی شہادت بر مثل سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ یہ اعتراض اس طرح سے آ جائے گا، واقعات بیان نہیں کرنے، اعتراض بیان کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اپیل ڈرافٹ کرتے ہوئے ہر نمایاں اعتراض کو علیحدہ اور صرف ایک بار علیحدہ علیحدہ پیراگراف میں تحریر کرنا ہے، اور ہر گراؤنڈ کو تسلسل سے نمبر وار درج کرنا ہے، 1 2 3، یعنی ہر گراؤنڈ کے پیرا کو ترتیب وائز نمبر شمار آپ دیتے جائیں گے، اور ہر نمایاں اعتراض کو مختصر زبان یا فارم میں ایک سے زائد جگہ پر نہیں لکھنا چاہیے، اور نہ ہی ایک اعتراض دوسرے اعتراض میں واضح ہو سکتا ہے، یعنی اعتراضات کو گڈ مڈ نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ اس طرح سے اعتراضات جو ہیں گراؤنڈز لیتے ہوئے، گراؤنڈز میں لکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اپنی تحریر کو چھوڑتے جائیں گے نا، اختصار کا دامن چھوڑ دیں گے، تو نہ ہی اعتراضات کو آپ سنبھال پائیں گے، بلکہ اعتراضات کو ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ کرتا ہوا آپ دیکھیں گے۔ ایک عذر ایسا نہ ہو جو کہ دوسرے کے الفاظ کو دوسرے الفاظ میں بیان کر دیں، یعنی ریپیٹیشن نہ ہو، بار بار نہ، ایک بات جو ایک دفعہ ہو گئی ہے۔ اور کبھی بھی جب اعتراضات دینے ہیں ہر اعتراض کو علیحدہ علیحدہ رکھنا ہے، کبھی بھی 2 اعتراضوں کے ایک معنی نہ نکلتے ہیں۔ ہر اعتراض اپیل کا علیحدہ سے ہے، اور وہ دوسرے اعتراض کا مقصد اس میں نہ پایا جاتا ہو۔ تکرار نہیں ہونی چاہیے اعتراضات لکھتے ہوئے۔ مثلا ہم لوگ بعض اوقات غلطی کر جاتے ہیں، مثلا کہہ دیتے ہیں کہ رسپونڈنٹ نے یہ ثابت نہیں کیا کہ وہ جائیداد متنویہ کا مالک ہے یا وہ قابض ہے۔ اب یہ اعتراض جو ہے بنیادی طور پہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ عدالت ماتحت یہ محسوس کرنے میں ناکام رہی ہے کہ رسپونڈنٹ اراضی متنویہ پر اپنی ملکیت ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے، کیونکہ اپیل ڈرافٹ کرتے ہوئے ایک تو تحریر مختصر، اور دوسرا گراؤنڈز میں یا اعتراضات میں کوئی ریپیٹیشن نہیں ہوگی، کوئی تکرار نہیں ہوگی، اور انتہائی اختصار کے ساتھ آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے۔ اس کے بعد جہاں تک معاملہ آتا ہے آگے، تھوڑا سا ہم بڑھتے ہیں،
وہ بات آ جاتی ہے گراؤنڈز آف سول اپیل کی ڈرافٹنگ کی. تو اس حوالے سے آرڈر 41 رول 1, 2 and 3. جب بھی سول اپیل ڈرافٹ کرنی ہے اس آرڈر کو تو دیکھنا پڑے گا، ادروائز اپیل جو ہے وہ خارج ہونے کی طرف چلی جائے گی. اس حوالے سے آرڈر 41 رول 1 میں اپیل کے حوالے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اپیل کی فارم کیا ہونی چاہیے، اپیل پیش کس فورم پہ اور کس طرح کی جانی ہے. گراؤنڈز آف اپیل کے ساتھ ساتھ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے لگانے ہیں، اور آرڈر یا ڈگری جس کے خلاف آپ اپیل میں آئے ہیں اس پر اعتراضات کی وجوہات گراؤنڈز آف اپیل میں آپ کو اعتراضات کی وجوہات میں بیان کرنی پڑے گی. یہ بات واضح کرنی پڑے گی کہ کن وجوہات کی بنا پر عدالت ماتحت جس کی فیصلے یا ڈگری کے خلاف آپ اپیلٹ فورم پہ آئے ہیں اس کا فیصلہ شہادت پر مثل کے خلاف ہے، اور کون سی وجوہات اور واقعات کی بنا پر اعتراضات ماتحت کا فیصلہ جو ہے، عدالت ماتحت کا جو فیصلہ ہے، ان اعتراضات کی روشنی میں بدلا جانا چاہیے. اب وہ تمام گراؤنڈز آپ نے دیکھنی ہیں جن کی بنا پر جو فیصلہ زیر اپیل ہے یا ڈگری زیر اپیل ہے اس کو غلط قرار دیا جا سکے. صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آرڈر یا ڈگری زیر اپیل میں کوئی لیگل مسٹیک ہے تو وہ بھی ظاہر ہو جانی چاہیے، اور وہ تمام گراؤنڈز جن کی بنا پر اس ڈگری یا آرڈر کو چیلنج کیا جا رہا ہے وہ عدالت ماتحت میں لیے گئے موقف کے مطابق ہو، موقف بدلا نہیں جائے گا. جو موقف آپ نے ماتحت عدالت میں نہیں لیا اور جس پر کوئی ایشو بھی فریم نہیں ہوا، جس پر نہ ہی کوئی شہادت قلم بند ہوئی ہے، اب آپ وہ نیا پھڈا اٹھا کے نہیں لا سکتے اپیل میں، پہلے سوئے ہوئے تھے. اس حوالے سے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پی ایل ڈی 2015 پشاور ہائی کورٹ پیج 51، 2013 سی ایل سی پیج 1558، 2004 ایس سی ایم آر پیج 1740، پی ایل ڈی 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج 495، پی ایل ڈی 2011 سپریم کورٹ پیج 119، 2011 وائی ایل آر پیج 1559، 2005 سی ایل سی پیج 1969، 2016 سی ایل سی پیج 21 جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے گائیڈ لائنس دے دیتی ہے. اب صاحب جہاں تک گراؤنڈز آف سول اپیل کا معاملہ ہے نا، یہ معاملہ تھوڑا سا لمبا ہے، بات تو ہم اختصار کی کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں چائے شائے پی کے فریش ہو کے پھر اس پہ گپ شپ لگانی چاہیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوبارہ ٹائم ملتا ہے تو پھر انشاءاللہ گپ لگاتے ہیں صاحب. تھینک یو، اللہ حافظ.